بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ہم سب کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ آخرت کے کامیابی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی وعدے فرمائے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے فرمائے ہیں، اور جو شخص ایمان سے محروم رہ کر موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے اور اس کو اسلام لانے کی توفیق نہیں ہوتی، اور وہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آخرت میں تکلیف ہی تکلیف ہے، راحت اور سکون کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مسلمان ہو کر مرو۔ اگر تم بغیر ایمان کے اس دنیا سے جاؤ گے تو پھر آخرت کے اندر تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں پر ہم لوگوں کو بہت سی دعائیں سکھائی ہیں، کھانے کی، پینے کی، مسجد میں آنے کی، مسجد سے باہر نکلنے کی، لوگوں نے حضور کی بتائی ہوئی دعاؤں پر کتابیں لکھی ہیں کہ کس موقع پر کیا دعا پڑھنا چاہیے۔ انہی دعاؤں میں ایک دعا جنازے کی بھی ہے۔ اس جنازے کی دعا میں یہ الفاظ موجود ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی اس بات کا سوال کرتا رہے
کہ اے اللہ میں جب تک زندہ ہوں مجھے اسلام پر زندہ رکھیے، کہ جب تک میں باحیات ہوں میں اسلام پر زندہ رہوں۔ دنیا میں کئی بدبخت ایسے گزرے ہیں اور کچھ اس وقت موجود بھی ہیں جو پیدا تو مسلمانوں کے گھروں کے اندر ہوئے ہیں، ان کا بچپن مسلمان کی حیثیت سے گزرا ہے، وہ جوان بھی ہوئے تو مسلمان تھے، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور کفر کے راستے کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ یہ ہے سب سے بڑی بدبختی کہ آدمی مسلمان بن کر زندگی گزارتے ہوئے کفر کی طرف لوٹ جائے، اسلام میں رہ کر اسے اسلام اچھا نہ لگے اور وہ کفر کی طرف لوٹ جائے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ سے اس بات کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ میں جب تک زندہ ہوں مجھے اسلام پر زندہ رکھیے۔ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور جب زندگی کے اختتام کا وقت آ جائے، عمر پوری ہو جائے اور موت کا وقت قریب آ جائے اور زندگی ختم ہو کر آخرت کے سفر پر جب آدمی روانہ ہونے کا وقت ہو جائے، وہ وقت بھی بڑے خطرے کا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو آدمی حالت سکرات میں ہو یا بالکل مرض الوفات میں پڑا ہوا ہو، بے قراری اور بے چینی کے عالم میں اگر وہ ہو، ساتھ رہ کر خدمت کرنے والوں کو جب اندازہ ہو جائے کہ شاید اب اس کی زندگی وفا نہیں کرے گی، ہو سکتا ہے کہ موت کے گھاٹ یہ اتر جائے گا، تو اس کے پاس رہنے والے افراد کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم اس سے یہ مت کہو کہ تم کلمہ پڑھو، کیونکہ بعض مرتبہ طبیعت کی بے قراری، طبیعت کی بے چینی، تکلیف کی وجہ سے آدمی کی طبیعت میں جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، ایک قسم کی چڑ طبیعت میں پائی جاتی ہے۔ اگر ویسے موقع پر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب آپ کلمہ پڑھیے کلمہ پڑھیے، اور وہ یہ کہے کہ میں نہیں پڑھوں گا اور اس کی موت واقع ہو جائے، تو یہ مرنے والے کے لیے بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے۔ بلکہ حکم یہ ہے کہ جو لوگ پاس میں رہتے ہیں مریض کے، وہ خود کلمہ پڑھتے رہیں تاکہ وہ مریض سن کر پڑھنے لگ جائے، یہ خود زور زور سے کلمہ پڑھتے رہیں اور وہ مریض جو اس وقت میں تکلیف میں یا پریشانی میں یا اپنی سوچ میں ہو، تو اس کو من جانب اللہ توفیق مل جائے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مرض میں میری وفات ہو جائے، میں کلمہ پڑھ لوں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دعا یہ سکھائی ہے
کہ اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام، اے اللہ میں جب تک زندہ ہوں مجھے اسلام پر زندہ رکھیے۔ ہماری کوئی دعا ایسی نہیں ہونا چاہیے جس کے اندر ہم نے اللہ سے یہ نہ مانگا ہو کہ اللہ میں جب تک زندہ ہوں مجھے اسلام پر زندہ رکھیے۔ آپ اردو میں بھی یہ دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ میری جب تک حیات ہے مجھے مسلمان بنا کر زندہ رکھیے، مجھے اسلام پر زندہ رکھیے، اور جب میری وفات کا وقت آ جائے فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، تو مجھے اس حالت میں اٹھائیے کہ میں موت کے وقت میں ایمان والا باقی رہوں، اسلام پر زندہ رہوں، ایمان پر میری موت ہو۔ یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، ہر بھٹکنے والے کو دیکھ کر، ہر گمراہ ہونے والے کو دیکھ کر، راہ حق اور راہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف جانے والوں کو دیکھ کر آدمی اپنے بارے میں فکر مند ہو جائے کہ اچھا خاصا آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، خدا مجھے بچا لے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دعا سکھائی ہے، یہ دعا ہم کو یاد کر لینا چاہیے۔ کئی مرتبہ ہماری نگاہیں بہت سے مصیبت زدہ لوگوں پر پڑتی ہے، پریشان حال لوگوں پر پڑتی ہے۔ کوئی اچھے خاصے گھرانے کا آدمی ہوتا ہے، حالات کچھ زندگی کے ایسے پلٹی کھاتے ہیں کہ کبھی وہ کسی کو دیتا ہوا جس کو ہم نے دیکھا تھا آج وہ کسی سے مانگ رہا ہے، کل تک وہ کسی کی مدد کرتا تھا آج وہ خود دستے سوال دراز کر رہا ہے۔ ارے بھائیوں، حالات کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے، حالات بہت تیزی سے بدلتے ہیں۔ ایک زلزلے کا جھٹکا مکاندار کو بے گھر کر دیتا ہے، ایک زلزلے کا جھٹکا لگا پوری عمارت زمین دوز ہو گئی۔ حد یہ ہوتی ہے کہ بدن کے جوڑوں سے بعض لوگ گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں، انہیں پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہوتا ہے، گھر میں ڈھیر سارا اناج رکھا ہوا ہوتا ہے، پیسہ رکھا ہوا ہوتا ہے، زلزلے کے ایک جھٹکے سے پورا ملبہ نیچے آ جاتا ہے، پوری عمارت زمین دوز ہو جاتی ہے، مکان کے اندر پیسہ بھی رکھا ہوا ہے، سونا چاندی بھی رکھا ہوا ہے، اس کے اندر کپڑے بھی رکھے ہوئے ہیں، مختلف بینکوں کے کارڈ بھی رکھے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہاتھ وہاں تک نہیں جاتا لینے کے لیے، کیونکہ یہ سب کچھ مٹی کے ملبے کے نیچے دبا ہوا ہے۔ آدمی جان بچی لاکھوں پائے کے حساب میں روڈ پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ کل تک جس کے گھر پر لوگوں کو پیٹ بھرنے کے لیے روٹی ملتی تھی، آج وہ کسی کی روٹی کے انتظار میں کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ حالات بہت تیزی سے اللہ بدلاتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ غرور مت کرو، تکبر مت کرو، زندگی عاجزی سے گزارو، زندگی عاجزی سے گزارو۔ اگر آپ تاریخ پڑھو گے
تو تاریخ میں ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ بادشاہوں کی اولاد کو لوگوں نے بازاروں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے، بازاروں کے اندر لوگوں سے سوال کرتے ہوئے دیکھا ہے، جن کے باپ دادا نے بڑی بڑی مسجدیں بنائی تھی اور لاکھوں درہم و دینار ان کے لیے چھوڑ کر مرے تھے، لیکن اللہ نے حالات ایسے لائے کہ باپ کی چھوڑی ہوئی دولت سب کچھ لٹ گئی اور باپ دادا کی بنائی ہوئی مسجدوں کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ اولاد بھیک مانگنے لگی۔ لوگوں نے ظالموں کی اولاد ظالم ہوتی ہے سمجھ کر ان کی طرف پلٹ کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ تو حالات بہت تیزی سے اللہ بدلاتے ہیں، اسی لیے ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کر اپنے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو دیکھ کر ہم ہنسے کہ کل تک کتنا اکڑ اکڑ کر پھرتا تھا، آج دیکھو کیا حالت ہو گئی۔ کل تک یہ غرور کرتا تھا، آج دیکھو اس کی کیا حالت ہو گئی۔ کسی کو دیکھ کر اس کا تمسخر اڑانا، اس کا مذاق اڑانا، یہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ حالات کب بدلیں گے، کس کے کب بدلیں گے نہیں پتا ہے۔ کئی عزت دار لوگوں کو رسوا ہو کر سڑکوں پہ پھرتے ہوئے کیا آپ کی نگاہوں نے نہیں دیکھا یا ہماری نگاہوں نے نہیں دیکھا؟ کئی مالداروں کو مجبور ہو کر سوال کرتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے دعا سکھائی ہے کہ جب بھی کسی مصیبت زدہ کو دیکھو، پریشان حال کو دیکھو، تو بجائے اس کو دیکھ کر مسکرانے کے، بجائے اسے دیکھ کر ہنسنے کے، اس کا ٹھٹا اڑانے کے، اس کا مذاق اڑانے کے، تم دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ تجھے اللہ نے جس مصیبت میں مبتلا کیا ہے، میرے پاک پروردگار نے اس مصیبت سے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ کہ اللہ تیرا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا۔ کسی لنگڑے کو دیکھ کر ہنسنا، کسی معذور کو دیکھ کر ہنسنا، کسی پریشان حال کو دیکھ کر ہنسنا، کسی کی بگڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ہنسنا، یا کسی کے گھر کی خستہ حالت کو دیکھ کر ہنسنا یا اس کا مذاق اڑانا، یہ اپنے اوپر مصیبت کو دعوت دینا ہے، اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا ہونے کی دعوت دینا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت زدہ پریشان حال آدمی دیکھے، آپ دعا پڑھو پہلے، اے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں تیری ذات کے لیے سزاوار ہیں، تو ہر تعریف کا مستحق ہے میرے پروردگار۔ عافانی، مجھے محفوظ رکھا، عافیت بخشی، مما ابتلاک بہ، یہ شخص جس پریشانی میں مبتلا ہے، پروردگار آپ نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ دعا کرنی چاہیے، یہ دعا ہمیں یاد ہونا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ دعا یاد کر لیں، دن میں 50 لوگوں کو دیکھ کر آپ پڑھیں گے یہ دعا،
یہ پریشان ہے، یہ نیچے گر گیا، یہ اندھا ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ لولا ہے، یہ معذور ہے، یہ مصیبت زدہ ہے، یہ بیمار ہے. صبح سے شام تک 50 اس طرح کے مصیبت زدہ لوگوں پر نظر پڑے گی، اور 50 مرتبہ اللہ توفیق دے تو یہ دعا پڑھنا چاہیے. حضرت سعدی علیہ الرحمہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے، جن کی کتابیں عالم کورس میں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں. ایک مرتبہ ظہر کی نماز کا وقت تھا اور گرما کا موسم تھا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جب مسجد کو جانے کے لیے نکلے تو اتفاق یہ کہ ان کے پاس چپل نہیں تھی. مسجد کی طرف جا رہے ہیں، دھوپ کی تمازت کی وجہ سے پیر جل رہے تھے. حضرت سعدی علیہ الرحمہ دل میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ ایک چپل میسر ہو جائے، ایسی سہولت پیدا کر دیجئے کہ میں ایک چپل خرید لوں. اتنی گنجائش میرے پاس نہیں ہے کہ میں ایک چپل خرید سکوں. تیز تیز قدموں کے ساتھ سعدی علیہ الرحمہ مسجد کی طرف جانے لگے. جب مسجد پر پہنچ گئے تو دیکھا کہ دروازے پر ایک آدمی نمازیوں سے سوال کرنے کی نیت سے بیٹھا ہوا ہے. ایک سائل بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دونوں پیر نہیں ہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے دونوں پیر دیے ہیں. یہ تو دونوں پیروں کا معذور بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے، مجھے چپل کی پڑی ہوئی ہے. بولے پروردگار آج کے بعد چپل کا سوال نہیں کروں گا، میرے پیر تو سلامت ہے. اگر تو ان پیروں سے مجھے معذور کر دیتا تو میں تو اپنے پیروں سے چل بھی نہیں پاتا تھا. تو میرے عزیز بھائیوں، دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر آدمی کو اپنے انجام کی سوچنا چاہیے. آج ہم لوگ یہ نہیں کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کے حال بیان کر کے ہنستے ہیں. ان کی غربت کا مذاق، ان کی پریشانی کا مذاق، ان کی دکانوں کے دیوالیے پن کا مذاق، ان کے کاروبار کے اجڑ جانے کا مذاق، ان کی گھروں کی شادیوں میں اعلیٰ انتظامات نہ ہونے پر اس کا مذاق، اچھے کپڑے نہ پہننے پر ان کا تمسخر. کیا کیا ہمارے سماج میں. اور یہ کون کر رہے ہیں؟ سگے سگوں کا کر رہے ہیں. ہاں پرائے تو خیر پرائے ہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ خونی رشتہ داروں کا مذاق اڑا رہے ہیں. ارے بولے یہ بچے کیا ہے بھائی، اچھے کپڑے پہن کے نہیں آتے. ہمارے تو بچوں کو دیکھو، کپڑے ہمارے بچوں کے کیسے ہیں. بھائی کے بچوں کا مذاق اڑا رہا ہے. بھائی کے بچے بھائی کے بچوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، بہن کے بچے بھائی کے بچوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. ارے بھائیوں، کوئی بھی ماں کے پیٹ میں رہ کر غریبی کی دعا نہیں کرتا، نہ کوئی مالداری کی دعا کرتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. کسی غریب کا مذاق اڑانا، کسی کی غربت کا مذاق اڑانا اللہ کے فیصلے کا مذاق اڑانا ہے. کسی معذور کو دیکھ کر ہنسنا اللہ کے فیصلے پر ہنسنا ہے. کسی اندھے کو دیکھ کر، کسی لنگڑے کو دیکھ کر، کسی معذور کو دیکھ کر ہنسنا گویا اللہ کے فیصلے پر ہنسنا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ
کہ اس کو دیکھ کر آدمی کے دل سے شکر کے جذبات نکلتے کہ پروردگار آپ نے اسے اس مصیبت میں مبتلا کیا، مجھے بن مانگے عطا کیا، مولا آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، جس حالت میں بھی ہوں میں اچھا ہوں۔ بعض مرتبہ اچھی غذا میسر نہ آنے پر ہم کو بھی شکوہ ہوتا ہے، ہماری گھر کی عورتوں کو بھی شکوہ ہوتا ہے، ہمارے گھر کے بچوں کو بھی شکوہ ہوتا ہے کہ بھئی اچھا کھانے کو نہیں مل رہا ہے۔ کیا مل رہا ہے صاحب؟ بولے یہ دال مل رہی ہے، یہ چٹنی مل رہی ہے، یہ سوکھی روٹی مل رہی ہے، یہ موٹا چاول کا کھانا مل رہا ہے۔ اچھے کھانے کی آرزو کرنا برا نہیں ہے، اچھے کھانے کی آرزو کرنا برا نہیں ہے، اچھے کپڑے کی آرزو کرنا برا نہیں ہے، اچھے مکان، اچھی دکان، اچھی سواری کی آرزو کرنا برا نہیں ہے، لیکن انسان کو موجودہ حالات میں جو میسر ہے اس پر پہلے شکر کرنا ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی وہ ہے جو سادے سیدھے مکان میں رہتا ہے، اسے اچھی غذا نہیں ملتی، وہ اپنی کمائی میں اپنی بیوی اور بچوں کو اعلیٰ قسم کا کھانا نہیں کھلا سکتا، موٹا چاول کھلاتا ہے، دال کھلا دیتا ہے، چٹنی کھلا دیتا ہے یا سبزیاں کھلا دیتا ہے، وہ مرغن غذائیں اور گوشت کی غذائیں نہیں کھلا سکتا۔ اسے ناشکرہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے، میں نے ایسا کیا برا کیا کہ اللہ نے میری حالت ایسی کر دی۔ میرے بھائیوں، یہی موٹا چاول، یہی سوکھی روٹیاں، یہی سبزیاں، یہی دال جو آپ کو آپ کے گھر کے چھت کے نیچے آپ کی کمائی کا اللہ کھلا رہا ہے، تو بعضوں کو یہی موٹا چاول، یہی سبزی، یہی دال سڑک پر بٹھا کر کھلا رہا ہے۔ آپ کو یہی عزت کے ساتھ گھر میں بٹھا کر کھلا رہا ہے اور بعض کو سڑک پہ بٹھا کر کھلا رہا ہے، آپ کو آپ کی محنت کی کمائی کا کھلا رہا ہے، لوگوں کو وہی کھانا بھیک میں عطا کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو بھی مصیبت میں دیکھو، پریشانی میں دیکھو، مذاق مت اڑاؤ، اس کا مذاق مت اڑاؤ، کرو کیا؟ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ۔ اس پروردگار کا شکر ہے کہ تجھے اللہ نے جس مصیبت میں مبتلا کیا ہے، جس پریشانی سے تو گزر رہا ہے، جس بیماری سے تو گزر رہا ہے، جن حالات سے تو گزر رہا ہے، ان حالات سے میرا پروردگار مجھے محفوظ رکھا ہے، مولا تیرا شکر ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان علیہ رضوان سے کسی نے پوچھا تھا کہ لقمان، آپ اتنے دانا، اتنے سمجھدار، اتنے عقلمند کیسے بنے آخر؟ حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت لقمان پیغمبر تھے، حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے، لیکن اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے تھے کہ ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ان کے نام کی ایک سورت ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی، ان نصیحتوں کو اللہ نے ذکر کیا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو ایسے ایسے نصیحت کی ہے۔ آپ سوچئے کہ کتنے بلند مقام کے آدمی ہوں گے۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ لقمان، آپ اتنے عقلمند اور دانا کیسے بن گئے؟ آپ اتنے سمجھدار کیسے بنے؟ تو حضرت لقمان نے فرمایا، بے وقوفوں کو دیکھ کر۔ آپ اتنے سمجھدار کیسے بنے؟ تو کہا کہ بے وقوفوں کو دیکھ کر۔ بولے بے وقوفوں کو دیکھ کر آپ کیسے سمجھدار بن گئے؟ تو حضرت لقمان نے فرمایا، میری نگاہوں نے جس چیز کو غلط کہا کہ بھئی یہ کام غلط ہے، میرے کانوں نے جن الفاظ کو سن کر کہا کہ یہ غلط بات ہے، تو میں نے وہ غلط کام اور غلط بات کبھی نہیں کہی۔
میں نے بے وقوفوں اور احمقوں کو دیکھ کر عقل مندی سیکھی ہے. آج جھوٹے کو جھوٹا بولتے ہم اپن کو جھوٹ بولتے ہیں. ارے بولے انہیں جھوٹا ہے, ٹھیک ہے آپ. تو میرے بھائیوں یہ جائے عبرت ہے کہ کسی بھی کے بھی برے انجام کو دیکھ کر آدمی اپنے بارے میں فکر مند ہو جائے. تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ آدمی کو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے. ایک تو یہ دعا ہے پریشان حال کو دیکھتے ہی. دوسری بات میں نے کہا کہ حضور نے جنازے کی دعا سکھائی, اس میں سکھایا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. آج وہ بدبخت وسیم رضوی کے بارے میں ہر زبان پر تبصرہ ہے. ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, جتنی برائی کی جائے کم ہے, لیکن ہمیں اپنی فکر بھی تو ہونا چاہیے. ہمیں اپنی فکر بھی تو ہونا چاہیے. میرے بھائیوں, ایمان انسان کا کبھی بھی چھین لیا جا سکتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ایمان سے کبھی بھی محروم کر دیا جا سکتا ہے. اسلام کی دولت کبھی بھی انسان سے کھینچ لی جا سکتی ہے. تبھی تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مسلمان بن کر مرو, مسلمان بن کر جیو, مسلمان بن کر مرو. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن رہو. ادھر حضور دعا سکھا رہے ہیں کہ دعا کرتے رہو اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اے اللہ میں جب تک زندہ ہوں اسلام پر زندہ رکھ. اپنی فکر کرو. وہ بدبخت پہلے سے کون سا مسلمان تھا؟ وہ پہلے سے کون سا مسلمان تھا؟ صرف مسلمانوں جیسا نام تھا. ان کو ہم مسلمان پہلے بھی نہیں سمجھتے تھے. دنیا سمجھتی تھی ایک الگ بات ہے. پہلے سے ہم تو ان کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں تھے. ان کو پہلے سے خارج از اسلام سمجھتے تھے. میرے بھائیوں اپنی فکر کرو کہ میں نماز نہیں پڑھتا, میں روزہ نہیں رکھتا, میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا, میں ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد کو آتا ہوں, بغیر سنتیں پڑھے چلے جاتا ہوں, جمعہ میں ایک دن نماز پڑھتا ہوں, وہ بھی پوری نہیں پڑھتا. اے اللہ میری آخرت کا کیا ہوگا؟ میری زبان میں سچائی نہیں, میں وعدے کا پابند نہیں, میں بڑوں کا ادب نہیں کرتا, مجھے میرے دل میں چھوٹوں کے لیے شفقت نہیں, میری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری نہیں ہوتا. میں گانے گنگناتا ہوں لیکن میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا. گھنٹوں میں فون میں بزی رہتا ہوں لیکن میں 10 منٹ قرآن دیکھ نہیں سکتا. کیا ہو گیا میری آنکھوں کو کہ میری آنکھیں موبائل میں مصروف ہونے کے لیے تو تیار ہے لیکن 10 منٹ قرآن دیکھنے تیار نہیں میری آنکھیں. اپنی فکر کرو, اپنا جائزہ لو. دوسروں کا مذاق اڑاتے مت پھرو. دوسروں کا جواب دوسرا دیں گے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ان کا ان کے ساتھ ہے, ہمارا ہمارے ساتھ ہے. وہ بدبخت گیا لیکن ہمیں اپنی فکر کی بھی تو ضرورت ہے. وہ شروع سے ہی خارج از اسلام ہی پیدا ہوا. وہ کون سا مسلمان تھا؟ وہ اپنے بد عقیدوں کی وجہ سے پہلے بھی مسلمان نہیں تھا, پہلے سے خارج از اسلام ہے. شیعہ اثنا عشریہ کے بارے میں علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ خارج از اسلام ہے. اسی لیے حضور نے دعا سکھائی, دعا کرتے رہنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اے اللہ جب تک زندہ ہوں اسلام پر زندہ رکھ. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جب میرا آخری وقت آ جائے تو میرا ایمان سلامت رکھیے اور میری موت ایمان پر ہو, میں ایمان کی حالت میں مروں, ایمان سے محروم نہ ہوں. میرے بھائیوں یہ ایمان ایک ایسی نعمت ہے, یاد رکھو اس جملے کو. جنت اعمال کا بدلہ نہیں ہے. جنت اعمال کا بدلہ نہیں ہے, جنت ایمان کا بدلہ ہے.
جنت اعمال کا بدلہ نہیں ہے، جنت ایمان کا بدلہ ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی مسلمان تھا، مسلمان جیا، مسلمان مرا، لیکن بے عمل تھا، عمل نہیں کیا، جنت میں جائے گا نہیں جائے گا؟ ایک نہ ایک دن ضرور جائے گا۔ ہزاروں سال جہنم میں جلنے کے بعد ہی صحیح، لیکن ایک دن جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ وہ ایمان والا دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اور ایک کفر کرنے والا چاہے دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اچھے کام کیا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا؟ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایمان نہیں ہے۔ تو جنت ایمان کا بدلہ ہے، اعمال کا نہیں۔ اعمال ترقی درجات ہے۔ اب آپ یہ نہ سوچے جب جنت میں جانا چاہے تو نماز روزے کی کیا ضرورت ہے، جوتے کھا کے جانا پڑتا، جہنم بھگتنے کے بعد جانا ہے۔ اور بعض روایتوں کے مطابق، میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے، سنا ہے کسی تقریر میں، کہ ایک نماز چھوڑنے پر 80,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا۔ ایک نماز عمدن چھوڑنے پر 80,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا۔ اگر اس کے لیے تیار ہے، چھوڑو نمازیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنی فکر کرو، اپنے انجام کی فکر کرو، اپنے انجام کی فکر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے عید کے دن روتے ہوئے دیکھا، تو کسی نے پوچھا کہ علی، آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آپ رو رہے ہو؟ تو فرمایا کہ خوشی اس کے لیے ہے جس کو اپنے انجام کا پتا ہو۔ جسے اپنے انجام کا پتا ہو وہ کچھ ہو جائے۔ جبکہ حضرت علی عشرے مبشرہ میں سے ہے، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت سنا دی گئی، اس کے باوجود رو رہے ہیں کہ میرا کیا ہوگا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، دوسروں پر ہنسنے سے زیادہ اپنے آپ کے بارے میں فکر مند ہو جائیے کہ میرا انجام کیا ہوگا، میرا حال کیا ہوگا۔ اگر مجھے آج موت آ جائے تو کل اس ٹائم تک مجھے دفنا کے 24 گھنٹے گزر جائیں گے، حساب کیا دوں گا؟ آج مر جائے، کل اس وقت تک کوئی نہیں رکھے گا ہمیں۔ میرے بھائیوں، اپنے انجام کی فکر کرو۔ اس کی غریبی کا مذاق، اس کی مفلسی کا مذاق، اس کی لاچاری کا مذاق، اس کی بے دینی کا مذاق اڑانے کے بجائے اپنے دامن میں جھانک کر دیکھو کتنے داغ ہیں آپ ہمارے اوپر۔ اللہ سے دعا فرمائیے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔